نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہمدرد زندگی میں معالجین، اطباء اکرام اور ڈاکٹر حضرات کے لیے شروع کیا گیا ہے، لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے کہ عوام الناس کے لیے بھی اس کو فائدہ پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کمر کا درد یا لو بیک پین یا بیک ایک یا لمبیگو۔ یہ بھی ایک کثیر الوقوع اور اسیر العلاج مرض ہے اور بہت سارے امراض کی ایک مشترکہ علامت ہے۔ اس مرض میں بھی آخر مریض کو پین کلر کھاتے کھاتے اپنی آپریشن تک ہی نوبت آتی ہے اور آپریشن کا بھی خاطر خواہ علاج نہیں ہو پاتا۔ لہذا معالجین کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس اور ٹیمپرامنٹل کوریلیشن کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ہر چیز کے ضابطے مقرر کیے اور یہ ضابطے اپنی نعمتوں کو سموئے ہوئے، جیسے گندم اگانے کا ایک ضابطہ ہے، چاول کا ایک ضابطہ ہے، گنا حاصل کرنے کا ایک ضابطہ ہے، ایسی صحت کے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطے بنائے۔ مرض صحت میں کیسے بدلتا ہے، صحت مرض میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، اس کو سمجھنا یہ معالجین کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ تو کمر کا درد بہت ساری امراض کی ایک مشترکہ علامت ہے۔ کمر کا درد پٹھوں کے کھچاؤ یعنی عضلات کے کھچاؤ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کمر کا درد انٹراورٹیبرل ڈسک ہرنیشن سے بھی ہوتا ہے۔ کمر کے درد میں آسٹیو آرتھرائٹس، موڑوں کے پیری آسٹیم میں ورم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ٹیوبرکلوزس آف دا اسپائن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ آسٹیوپروسس، آسٹیوملیشیا یعنی کچھ میٹابولک ڈس آرڈرز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ چوٹ لگنا یا کمر کے اوپر اچانک جھٹکا آنا، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف قسم کے کینسرز مثلاً میٹاسٹیسس، مائلوما اور لمفوما میں بھی کمر کا درد ایک مشترکہ علامت کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمر کے درد کو گردوں کے امراض سے بھی ڈفرینشیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے جسم میں جس وقت بھی قوت کی کمی ہوتی ہے تو اس کی دو اہم علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک سینے کی جلن اور ایک کمر میں درد، پٹھوں کا کھچاؤ۔ اور ان مرضوں کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے اور آخر کار وہ مسلز جنہوں نے ہمارے مہروں کو باندھ کے رکھا ہوا، وہ مسلز جب اتنے مضبوط نہیں رہتے کہ وہ مہروں کو گرپ کر سکیں تو یہ مہرے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، جس سے نرو کمپریشن ہوتا ہے اور سیویئر کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری امراض کی ڈفرینشیل ڈائگنوسس کو سمجھنا اور ان کی علامتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ہڈیوں کے امراض، مسلس کے امراض کو کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو ایکسکلوڈ کر دیں۔ اس میں گردوں کے امراض جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ اگر مریض کو کمر کے درد کے ساتھ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو، پیشاب رک رک کر آتا ہو اور پیشاب میں مقدار کی کمی ہو اور تیز پیلا پیشاب آتا ہو تو یہ یقیناً گردوں کے امراض کی وجہ سے کمر کا درد ہو رہا ہے۔ لہٰذا معالج کو چاہیے کہ اس میں لوور ایبڈومن میں الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، یورین ڈی آر کروا لیں اور اس کے بعد ڈائگنوسس کنفرم کر کے علاج شروع کریں۔ نیز جو سب سے اہم اور سب سے کامن ڈس آرڈرز کمر کے درد میں ہیں وہ مسکولر اسپازم ہے، مسکولر اسپرین۔ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ جب مسلس کی پلیٹوں میں ایکٹن اور مایوسین میں ایسڈ ڈیپوزیشن ہو جائے، چاہے وہ لیکٹک ایسڈ ڈیپوزیشن ہو یا جو ہمارے نیوٹریشنل ہم انٹیکس ہیں اس میں اگر ایسڈ زیادہ ہو جائے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی کہا کہ جو لوگ
زیادہ تر چاول، چکن اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، ان کے عضلات میں ایسڈ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور اس پین تک نوبت آنے میں کم سے کم مریض کو 5 سے 7 سال لگتے ہیں۔ اگر وہ 5-7 سال تک بے قاعدگی سے غذائی بے اعتدالی رکھے اور وقت پہ کھانا نہ کھائے اور بھوک لگنے پر مناسب کھانا، غذائیت والا کھانا نہ کھائے، تو یہ مسلس فٹیگ شروع ہو جاتی ہے اور عضلات میں کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، عضلات اپنی ٹون کھو دیتے ہیں اور اپنی قوت کھونے کے ساتھ ساتھ درد کی شکایت ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ایکس رے میں تو اسپرین میں کوئی بھی ہمیں بے قاعدگی نظر نہیں آتی، نارمل ایکس رے ہوتے ہیں، صرف اٹھنے بیٹھنے میں مریض کو تکلیف ہوتی ہے، کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں ایسڈ ڈیپوزیشن کو ملحوظ خاطر رکھیں معالج، اس میں ادرک کا قہوہ دینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، وقت پہ کھانا، اور رچ پروٹین ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، لپڈس چاہیے ہوتے ہیں، یعنی خالص مکھن کا استعمال، دیسی گھی کا استعمال، کروڈ کنولا آئل یا سرسوں کا تیل کھانے میں زیادہ کر دیا جائے، اور اس میں دہی، چاول، کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزوں کو سختی سے منع کیا جائے۔ دوسری بڑی اہم وجہ جو ہے وہ انٹراورٹیبرل ڈسک ہرنیشنز ہیں۔ اس مرض میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں مہرے آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عموماً L4 اور L5، لمبر 4 اور لمبر 5 کے مقام پر ہوتا ہے، یا L5 اور S1 کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہرنیشن بہت زیادہ بڑھ جائے، یعنی ہرنیشن سے مراد یہ ہے کہ دو مہروں کے درمیان جو ایک ڈسک ہے اگر وہ آگے کی طرف ڈسپلیس ہو جائے تو یہ اسپائنل کارڈ کو پریس کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پیراپلیجیا یعنی دونوں ٹانگوں کا فالج بھی ہو سکتا ہے، یا پاؤں سن ہونے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اور مریض کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں قوت محسوس نہیں کرتا، دونوں ٹانگیں مریض کہتا ہے کہ میری وزن برداشت نہیں کر رہی، اور یہ مسکولر ویکنس بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر L5 کے مقام پر ہو تو مریض کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور جبکہ اگر L5 اور S1 کے درمیان اگر ڈسک اسپیس جو ہے وہ کم ہو جائے تو مریض کو جرک، اینکل جرک جو ہے وہ اس کی لوز ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ٹخنے کا جو جوڑ کا ریفلیکس ایکشن ہے وہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پاؤں کے مقام پہ سن پن کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا علاج بھی مسکولر اسٹرینتھن سے کیا جائے۔ دیکھا جائے کہ اگر مسکولر ویکنس کی کوئی 4-5 سال ہسٹری ہے، اس میں ہم مریض کی گرپ چیک کرتے ہیں۔ اگر ہم نے دونوں ہاتھوں اس سے کہا ہماری دونوں انگلیوں کو گرپ کرے، اگر اس کی گرپ ویک ہے اور وہ گرپ کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹریمر فیل کر رہا ہے، تو یہ مسکولر اسپاسٹیسٹی یا مسکولر ویکنس کی علامت ہے کہ مہروں پہ عضلات کا کنٹرول کم ہو گیا، اور یہ نیورو مسکولر ویکنس بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے دونوں مہرے آپس میں کمپریس ہوتے ہیں اور ان سے نکلنے والے اعصاب دبنا شروع ہوتے ہیں، تو شیٹک پین شروع ہو جاتا ہے جسے ارق النساء بھی کہتے ہیں، اور اس میں جس طرف کمپریشن زیادہ ہوتا ہے اسی ٹانگ میں مریض کو شدید درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اور اس کا علاج بھی مسکولر اسپازم کے اصولوں پر کیا جائے۔ اس میں مریض کی فزیو تھراپی انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور ایک آدھ ہفتہ ہم ڈائٹ 3 اور 4 یعنی اپلائی کرتے ہیں مریض کو، یعنی رچ پروٹین ڈائٹ دیتے ہیں اس کو، پتلے شوربے، لوکی، ٹنڈے، توری، چقندر، ان کے پتلے سالن بنا کر پلانے کو اور سلاد کے ساتھ کھانے کو کہا جاتا ہے، اور ایسیڈک ڈائٹ بالکل بند کر دی جاتی ہے، گرم مسالہ جات کا استعمال بند کر دیا جاتا ہے، سالن میں ادرک، لہسن، لال مرچ، ہلدی اور کالی مرچ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض میں مغز پنبہ دانہ انتہائی مفید ہے، اور اس کا استعمال معجون فلاسفہ ایک طب کی معروف دوائی ہے، معجون فلاسفہ، یہ عضلات کو، کمر کے عضلات کو قوت دیتی ہے جس کی وجہ سے مریض کو فوری افاقہ ہوتا ہے۔ تو ایک چمچ چائے کا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ معجون فلاسفہ دینا
انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے. نیز لوکل مساج کپنگ بھی اس مرض میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے. کپنگ سے ہم نیگیٹو پریشر کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم مساج اولیو آئل سے اور کلزم اولیو آئل میں، اور بعض اوقات ہم اوجالین یعنی کہ جو ہمدرد کی ایک مشہور دوائی ہے جو فوری پین ریلیف دیتی ہے، ہم اوجالین کے ساتھ بعض اوقات کلزم کو بھی ملا کر اس کا مساج کرتے ہیں اور 7 منٹ کے لیے کپ دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنی کسی نشست میں کپنگ کا بھی پروسیجر آپ کو ایکسپلین کریں گے. اب کپنگ نیگیٹو پریشر کریٹ کرتی ہے، تو ہمارے مسلز میں ڈیپ ٹیشوز میں جو ایسڈ ڈیپوزیشن ہے وہ لوکل سرکولیشن 7 منٹ کے اس نیگیٹو پریشر کریٹ کرنے سے سرفس پر ساری بلڈ سپلائی آ جاتی ہے اور ایسڈ جو ہے وہ اس کپ کے نیچے ڈپازٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم ایک ٹاول، چھوٹے سے ٹاولز لے کے گرم پانی میں بھگو کے درد کے مقام پہ رکھ دیتے ہیں، جس سے آسموٹک پریشر کے ذریعے سے وہ ایسڈ جو ہے وہ چلیشن ہو جاتی ہے اور وہ اس وارم واٹر ٹاول کے اندر وہ ایسڈ ایبزارب ہو جاتا ہے، اور اس پروسیجر کے دوران ہی عموماً پیشنٹ پین لیس ہو جاتے ہیں. تو پیشنٹ کو پین لیس کرنا ہے لیکن ڈرگ لیس بھی کرنا ہے. تو جب نیچرل طریقے سے علاج کیا جاتا ہے تو اس کا فوری فائدہ ہوتا ہے مریض کو. تیسری بڑی وجہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. جیسے ہم نے نی آسٹیو آرتھرائٹس کو لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، اسی طرح سے یہ آسٹیو آرتھرائٹس کی شکایت عموماً مہروں میں بھی ہو جاتی ہے. ایکس رے میں ہمیں مہروں کے کناروں میں آسٹیوفائٹس نظر آتے ہیں، یعنی ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹے ابھار نظر آتے ہیں، اور اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں اکثر مریضوں کا سیرم یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے یا مریضوں کا ESR بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی پینفل کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ہڈیوں کے کنارے پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے. اس میں حب سرنجان انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے، لہٰذا مریض کو 3 گھنٹے کے وقفے سے نیم گرم پانی سے حب سرنجان اور کلزم کا مساج انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کمر کے درد کی ایک بہت بڑی وجہ ٹی بی، مہروں کی ٹی بی ہے. مہروں کی ٹی بی بھی عموماً اس کی پاسٹ میڈیکل النس میں آنتوں کی ٹی بی یا پھیپھڑوں کی ٹی بی بھی مل رہی ہوتی ہے. اس تھریکو لمبر ریجن میں، یعنی جو ہماری پسلیوں کے جو مہرے ہیں ان مہروں میں اور کمر کے مہروں کے درمیان کے حصے میں عموماً یہ زیادہ پائی جاتی ہے. اس مرض کے ساتھ ساتھ مریضوں کو اکثر کولڈ ایپسس بھی ملتے ہیں، اور ہمیں MRI کرنے پر کچھ گبز نظر آتے ہیں، جو گبز ایک ابھار ہیں، کولڈ ایپسس ہیں، جو کہ عموماً لوور ایبڈومن میں یا تھائی پہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. اس کے علاوہ فرنٹ آف تھائی پر کولڈ ایپسس یا مریض کو پھوڑے کی شکایت بھی ساتھ مل رہی ہوتی ہے، اور اس میں مریض ہلنے کے قابل نہیں ہوتا، مریض چت لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور کروٹ لینا اس کے لیے محال ہے، بیٹھنا محال ہوتا ہے، وہ اپنی قوت بالکل کھو دیتا ہے. اور اس میں مریض کو اکثر ہلکا بخار شام کے وقت ہوتا ہے، ESR بڑھا ہوا ہوتا ہے، ٹیوبرکلین ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے، اور کلینیکلی اکثر معالجین اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں. تو ٹیوبرکلوزز میں معالجین ماء الحیات اور قرص سحر، لوک مسیحی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ دوائیں ارلی سٹیج میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں. شیر بز یعنی بکری کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے اور موومنٹ بالکل کم کر دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ٹی بی کا مرض کیونکہ سوداویت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا غذا نمبر 1 اور 2 کا شدید پرہیز کرایا جاتا ہے، یعنی کہ خشک مسالہ جات اور خشک چیزیں. اور پاسٹ میڈیکل النس میں مریض کو کھانسی، خشک کھانسی یا خون آنے کی شکایت کا بھی طبیب کو چاہیے کہ کنفرم کر لے. تو اس کو اگر وقت پہ ڈائگنوز کر لیا جائے تو مریض کو یہ ایپسس بننے اور اتنی سیوریٹی تک نہیں پہنچتے اگر شروع میں ہی تشخیص کر یہ دوائیں استعمال کرا دی جائیں تو انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کمر کے درد کی ایک اور بڑی وجہ میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں، جس میں آسٹیوپروسس اور آسٹیوملیشیا انتہائی قابل ذکر ہیں.
لہذا کمر کے درد میں معالج کو تمام تشخیصی ٹیسٹوں سے قطعاً گریز نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو اگنور کرنا چاہیے، نہ اس میں تاخیر کرنی چاہیے۔ کم از کم فوراً کمر کا ایکس رے کرا لینا انتہائی ضروری ہے، اور ایکس رے میں اگر بون ڈینسٹی اس کو کم نظر آ رہی ہے اور کیلشیم کی جو لیئرز ہیں وہ تھن نظر آ رہی ہے، اور مریض کو وزن اٹھانے میں، بیٹھنے میں، اٹھ کے بیٹھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے۔ خاص طور پہ سنیاس کی ماں بعد اثرات میں ہارمونل ڈسٹربنس زیادہ ہوتی ہے، جس میں کیلشیم کی ایبزارپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا مریض کا کیلشیم انٹیک کم ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے تک مشقت کا کام کرتے ہیں اور کھڑے ہونے کا کام ان کا زیادہ ہوتا ہے، وزن اٹھانے کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے تک اسٹیرائڈ استعمال کر چکے ہیں ان کو یہ شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں معالج کو چاہیے کہ وائٹامن ڈی، کیلشیم، فاسفورس اور یہ سارے ٹیسٹ کروانا انتہائی ضروری ہے معالج کے لیے۔ کمر کی بیماریوں میں ایک اور بڑی چیز اسپونڈلائٹس ہے۔ یہ اکثر انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے، ری ایکٹیو ڈیزیز ہے، ری ایکٹیو آرتھرائٹس جس کو ہم رائٹرز آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوریاٹک آرتھرائٹس ہے اور انٹیروپیتھک آرتھرائٹس ہے۔ اس کے علاوہ بیکٹ سنڈرومز ہیں، جوینائل آرتھرائٹس ہے، اور یہ ساری چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھی معالج کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ ری ایکٹیو آرتھرائٹس، اس میں جوڑ کے مقام پر سرخی، ٹینڈرنس ہوتی ہے، شدید مریض کو درد کی شکایت ہوتی ہے خاص مقام پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آسٹیومیلیشیا میں جس جگہ پہ وائٹامن ڈی، بون کے جس حصے میں وائٹامن ڈی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اس جگہ پہ ٹینڈرنس بھی فیل ہوتی ہے، جو انگلی رکھ کے مریض بتاتا ہے کہ میرے اس مقام پہ شدید درد ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہاں پہ بی ایم ڈی کروانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بلڈ کے اندر سیرم کیلشیم، وائٹامن ڈی کروا لیں۔ لیکن اس کے بعد جو اگر یہ چیزیں ساری ایکسکلوڈ ہو جائیں تو ہمیں آٹو امیون ڈیزیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جس میں سب سے زیادہ کامن ڈیزیز انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے۔ انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس میں مریض لنگڑا کر چلتا ہے، اور اس کی موومنٹ جوائنٹ کی دن بہ دن، یہ ایک پروگریسو ڈس آرڈر ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پینفل موومنٹ ہوتی ہے، چلنے پہ خاص طور پہ مریض ایک سائڈ پہ جھک کے چلتا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دوسرے جوڑ بھی متاثر ہوتے رہتے ہیں، اور وہ پین، ہر وقت پین کی شکایت کرتا ہے، اور پین کلر سے ارلی سمپٹومیٹک ریلیف بھی 2 سے 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیزیز سوریاٹک آرتھرائٹس ہے، جس میں اسکن ڈس آرڈرز، جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں مریض کو، اور اس کو اسکن کے اوپر اسکیلنگس شروع ہوتی ہیں، کریکس شروع ہوتے ہیں، بلیڈنگس شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ان اسکیلس کو ہم تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کریں تو مریض کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک ڈرائی ڈس آرڈر ہے، سوداوی مرض ہے، اور عموماً کسی بھی قسم کے ایمولینٹ سے یا کوئی بھی چیزیں اس میں زیادہ فائدہ نہیں کرتی۔ صرف اس میں میتھوٹریکزیٹ یا اینٹی میٹابولائٹک ڈرگز جو ہیں وہ سمپٹومیٹک ریلیف کرتی ہیں، لیکن ان کے بھی زیادہ استعمال کرنے سے لیور ڈس آرڈرز شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو بھی معالج کو چاہیے کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے۔ اس کے علاوہ بیکٹ سنڈرومز ہیں اور انٹیروپیتھک ڈس آرڈرز ہیں، اس میں بھی معالج کو چاہیے کہ HLA-B27 ٹیسٹ جو ہے وہ کروا کے ان ڈیزیزز کو فوراً یعنی کہ جو ہے ایکسکلوڈ کرے اور ان کے شعبے کو ختم کر لے، اور یہ مناسب ٹیسٹ کر کے۔ آٹو امیون ڈیزیز کے بیک گراؤنڈ میں مریض کو اگر کوئی پرانا بخار رہا ہو، اس کی ہسٹری پوچھی جائے، گلے کی خرابی کے بارے میں پوچھا جائے۔ اکثر یہ آٹو امیون ڈیزیز گلے کی بیماری سے ہی شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: ایک رچ پروٹین ڈائٹ، ریسٹنگ سٹیٹ اور ہائی ٹیمپریچر۔ تو قدرت فطری علاج کرتی ہے، یعنی مریض کے اندر تھکن پیدا کرتی ہے تاکہ وہ مجبور ہو کے ریسٹ کرے۔ مریض میں انوریکزیا یعنی بھوک کی کمی یا ذوق اشتہا پیدا کر دیتی ہے تاکہ وہ کھانا بے احتیاطی نہ کرے، کھانے میں رچ لپڈ ڈائٹ نہ لے،
اور بخار پیدا کر دیتی ہے تاکہ آدمی 2-3 دن تک ریسٹ کر لے اور اسٹرانگ قسم کی اینٹی باڈیز بن جائیں. اگر اور یہ ہماری دینی کتابوں میں بھی ہے کہ بخار کا علاج 3 دن تک صرف پانی سے کیا جائے. اس میں کوئی فوراً بخار میں 3 دن تک جب تک کہ ہائی گریڈ فیور نہ ہو کوئی اینٹی پائریٹک ڈرگ نہیں لینی چاہیے، بلکہ 3 دن تک بخار کو آرام کرنا، بخار کی صورت میں آرام کیا جائے. آش جو یعنی جو کا پانی پیا جائے، ماء اللحم استعمال کیا جائے، اور ماء العسل یعنی شہد کا پانی استعمال کیا جائے، لوکی کا پانی استعمال کیا جائے، اور یخنی استعمال کی جائے. ان چیزوں سے اسٹرانگ اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اگر اس ارلی انفیکشن کے زمانے میں مریض بے احتیاطی کر لے، مثلا فوری ریلیف کے لیے اینٹی پائریٹک ڈرگ لے لے، دافع بخار ادویات فوراً لے لے، فوراً کام پہ چلا جائے، اور ارلی انفیکشن کے زمانے میں رچ لپڈ ڈائٹ لے لے اور کھانے میں بے احتیاطی کر لے، تو ناقص قسم کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور وہ اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکس جو ہے وہ ایک نیا اینٹیجن بن جاتا ہے. اب جب سمپل اینٹیجن کے خلاف جسم کی ہم نے مدافعت تیار نہیں کی، تو اس کمپلیکس اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکس جو ایک نیا ایک اینٹیجن بن گیا ہے، کمپلیکیٹڈ اینٹیجن بن گیا ہے، اس کے خلاف اینٹی باڈیز کیسے بنیں گی، جس کی وجہ سے یہ اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکس یا ایک نیا اینٹیجن ہمارے جوڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، ہمارے ہارٹ کے ویلوز میں بیٹھ جاتا ہے، اور رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ٹینڈینائٹس کریٹ کرتا ہے، اور اس طرح کی آٹو امیون ڈس آرڈرز کسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر بخار کو مس مینیج کیا یا تھکن کے اندر ہم نے ریسٹ پورا نہ کیا اور فوراً پین کلر لینے شروع کر دیے، تو یہ سارے کے ساری ایسڈس مسکولر اسپازم پیدا کرتے ہیں، یعنی مسلس کے انسائڈ میں ایکٹن اور مائسین کی پلیٹوں میں یہ لیکٹک ایسڈ ایکوموڈیشنز ہوتی رہتی ہیں، سیل انجریز ہوتی ہے، اور اس سے اگین اریکیڈونک ایسڈ بنتا ہے. اس کے علاوہ جب لیور ڈس آرڈر ہوتا ہے تو بائل کی کنجوگیشن نہیں ہوتی، تو پھر بائل سالٹس بنتے ہیں، ان کنجوگیٹڈ بائل سالٹس جو ہیں وہ بھی ایسڈ ان نیچر ہوتے ہیں، اور جو ہم غذا میں جو گھی اور تیل بازاری گھی اور تیل کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسڈ ان نیچر ہوتے ہیں، ہائیڈروجنیٹڈ ہوتے ہیں. اب یہ سارے ایسڈس مسلس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیور کر دیتے ہیں، اور وہاں کے فلورا میں آرگنیزمس کو گرو کرنے کے لیے بیسٹ کلچر میڈیا پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے انفیکشنز ہو جاتی ہیں، اور ان انفیکشنز کو مس مینیج کے نتیجے میں یہ آٹو امیون ڈیزیز کریٹ ہوتی ہیں، اور جو مستقل کمر کے درد کا باعث بنتی ہیں. لہٰذا معالج کو چاہیے کہ آٹو امیون ڈیزیز کے مریضوں کو صحیح غذا اور صحیح وقت پر کھانے کی ایڈوائز کرے. گرم پانی میں نمک اور شہد ڈال کے غرارے کروائے جائیں دن میں 3 مرتبہ، اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں، کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں، اور نیم گرم پانی پئیں، اور اس میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ ادرک کا قہوہ بھی استعمال کرایا جائے. دوال مسک آٹو امیون ڈیزیز کی ڈرگ آف چوائس ہے. دوال مسک، جواہر دار اور ماء اللحم ہم آٹو امیون ڈیزیز میں ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے تو لبوب صغیر بھی ایڈوائز کی جاتی ہے، وہ انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے امیونٹی کو بڑھانے کے لیے. اس کے علاوہ بہت سارے کینسرز ایسے ہیں جس میں کمر کا درد ایک ابتدائی علامت کے طور پہ شروع ہوتا ہے. اس میں پروسٹیٹ کا کینسر ہے، اس میں مائلوماز ہیں، اس میں مختلف قسم کے لمفوماز ہیں. یہ سارے کے سارے مل کر الٹیمیٹلی کمر کا درد کرتے ہیں. تو ہمیں کینسرز کی 2 مشترکہ علامتوں سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے کہ بھوک کی کمی اور تھکن اور ویٹ لاس. اگر کوئی پیشنٹ 6 مہینے سے زیادہ یہ 3 مشترک علامتیں لے کر آئے کہ جی میرا وزن دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے، مجھے بھوک بالکل نہیں لگتی، مجھے ہر وقت بدہضمی کی شکایت رہتی ہے، تو ہمیں ٹیومر مارکرز کروا لینے چاہیے، اور کینسر کے ٹیسٹ MRI خاص طور پہ کروا لینی چاہیے. کیونکہ سیئر پروسٹیٹ میں مریض کو پیشاب کی بہت شکایت ہوتی ہے کہ پیشاب رک رک کر آ رہا ہوتا ہے، حدود کے مقام پہ وہ ورم اور درد کے بتا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ درد رات کے وقت بہت زیادہ ہوتا ہے. مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے رات میں درد بڑھ جاتا ہے، دن میں درد کم ہو جاتا ہے.
جبکہ مائلوماز میں مومنٹ کرنے سے پین کم ہو جاتا ہے، اور ریسٹ کرنے سے اور ٹھنڈے ماحول میں رہنے سے مائلوما کا جو پین ہے، یعنی عضلات میں اگر کینسر ہے، ٹیومر ہے، تو یہ درد رات میں بڑھ جاتا ہے، اور ریسٹ کرنے سے اور بیٹھنے سے درد بڑھ جاتا ہے اور مومنٹ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ورٹیبرل کارٹلیج کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ مریض کو ریڈیولوجی 6 مہینے کے بعد تقریباً چینجز آتی ہیں ریڈیولوجی میں، تو ہمیں ارلی سمٹومیٹک ریلیف کے لیے بے شک پین کلر یوز کرنے چاہیے، لیکن امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو جتنے بھی قسم کے کینسرز ہیں، اس میں مصفیات انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں، جس میں ارک منڈی ہے، اور ہمدرد کا ایک معروف نسخہ ہے، نسخہ نمبر 9 اور نسخہ نمبر 10۔ یہ بھی کینسر کی ٹریٹمنٹ میں انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں، جس میں جیسے ہمارے معالجین جانتے ہیں، شاہترہ، چرائتا، سٹفوکا، منڈی، اناب، ہلیلسیا اور رسوک، چاکسو، نرکچور، ان دوائیوں کو مختلف قسم کے شربتوں میں یا جوشاندے کی صورت میں یا معجون مصفی خون کی معجون کی صورت میں بھی یہ اویلیبل ہیں، یہ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ مریض کی عمر اور اس کی فزیکل ایگزرشن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کی فزیکل ایگزرشن بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس کو غذا نمبر 1 اور 2 دینی چاہیے۔ اگر وہ ایئر کنڈیشن میں زیادہ ہے، لانگ سیٹنگ اس کی بہت زیادہ ہے، تو اکثر آسٹیوملیشیا لانگ سیٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، جو لوگ باہر نہیں نکلتے، جن کو سورج کی روشنی پوری نہیں مل پاتی، ان کو اکثر آسٹیوپروسس، آسٹیوملیشیا کی شکایت ہوتی ہے۔ ان میں بونی ٹینڈرنیس ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کے ریفلیکسز جو ہیں وہ ان کے ڈس آرڈرز شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس میں جو الکلائن فاسفیٹیز ہے اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی اور وائٹامن ڈی کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی، یہ تو میٹابولک ڈس آرڈرز میں ہمیں ملتی ہی ہے۔ تو معالج کو چاہیے کہ اب ان سارے اسباب کو ڈفرینشیٹ کرے، پہلے کلینکلی ڈفرینشیٹ کرے کہ پیشنٹ کو کیا اسپرین ہے، کیا انٹراورٹیبرل ڈسک ہرنیشن ہے، کیا اس کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے، ٹیوبرکلوزز ہے، آسٹیوپروسس یا آسٹیوملیشیا تو نہیں ہے، کوئی اس کو ٹراما کی ہسٹری تو نہیں ہے، ہی لائن فریکچرز تو نہیں ہے، میٹاسٹیسس یعنی کوئی کینسر کی شکایت تو نہیں ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی پروسٹیٹ کی شکایت یا لمفوما یا سن یاس کے بعد کے ماں بعد اثرات تو نہیں ہیں، یا پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز جو خواتین میں اکثر مشترک ہوتی ہے، اس کو ایویلیوٹ کرنا چاہیے۔ اس میں یورین کلچر اینڈ سینسٹیویٹی کروا لینی چاہیے، اور ہمیں مختلف قسم کے کلچرز کروا لینے چاہیے، ویجینل سواپ کروا لینا چاہیے، اور اس کا ایکس رے اور لوور ایبڈومن الٹرا ساؤنڈ کروانا بھی اس کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ایک کمر کا درد میں بہت سارے امراض ہو سکتے ہیں، تو اگر وقت پر صحیح سبب کی تشخیص نہ کی گئی اور اس کا تدارک نہ کیا گیا تو وہ کسی بڑی یعنی آٹو امیون ڈیزیز میں کنورٹ ہو سکتا ہے، وہ کینسر کی طرف جا سکتا ہے۔ لہٰذا کمر کا درد ایک ایسا الارم ہے کہ جو حرارت غریزی کے کم ہونے کو فوراً انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب بھی جسم کی ضرورت کے مطابق غذائیت نہیں ملے گی، اور جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے وقت پر ریسٹ نہیں ملے گا، تو پہلا الارم، پہلی انڈیکیشن کمر کا درد ہوگی۔ لہٰذا پین کلر سے کمر کے درد کو ٹریٹ کرنا انتہائی زیادتی ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے، یعنی موسٹلی جو ڈسیبلٹیز ہیں اس وقت وہ سمٹمیٹک ریلیف پین کلرز کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا معالج کو چاہیے کہ اب ان ساری علامتوں کو جاننے کے بعد، ان کی پرفیکٹ ڈائگنوزس کرنے کے بعد، ان کی ٹیمپرامنٹل کورلیشنز کرے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے شروع کے لیکچر میں کہا تھا کہ انسانی جسم 4 قوتوں کا مجموعہ ہے: میکینیکل انرجی، کیمیکل انرجی، الیکٹریکل انرجی اور ایٹامک انرجیز۔
یہ ایک مجموعہ ہے انسان مختلف قوتوں کا. میکینیکل انرجی فرکشن سے پیدا ہوتی ہے کہ جب بھی دو چیزوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے تو انرجی بنتی ہے. جیسے ہم پانی کے بہاؤ سے ہم ڈیم اور بیراج بنا کے انرجی پروڈیوس کر لیتے ہیں. ہوا کے چلنے سے ونڈ ٹربائن استعمال کر کے ہم انرجی کریٹ کر لیتے ہیں، الیکٹریسٹی بنا لیتے ہیں. تو ہمارے مسلس میں اللہ تعالیٰ نے رنگ پسٹن لگائے ہیں مایوسین اور ایکٹین اور مایوسین کے، جس میں 24 گھنٹے مومنٹ ہوتی رہتی ہے اور اس مومنٹ سے انرجی بنتی ہے. یہ انرجی جو میکینیکل انرجی چلاتی ہے یہ پاور مومنٹ ٹون میں استعمال ہوتی ہے. لہٰذا جب معالج مریض کو دونوں انگلیوں کو گرپ کرنے کو کہتا ہے تو اس کی گرپ ویک ہوتی ہے. اور اس ویکنس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم مسکولر ڈائٹ جو ڈائٹ 1 اور 2 ہے، انشاءاللہ ہماری پیج کے اوپر جلدی سے ہم انشاءاللہ جلد از جلد یہ ڈائٹ چارٹ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تو یہ ڈائٹ 1 اور 2 مسلس کی ڈائٹ ہے، مسلس کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے. اگر ہم ڈائٹ 1 اور 2 زیادہ لے لیں اور اس کو استعمال نہ کریں تو اس میں گلنے سڑنے کا عمل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بخار کی صورت میں یا ٹریمرز کی صورت میں اس کے جو ہے ظہور ہوتا ہے. اور اگر ہم مسلس کو زیادہ استعمال کریں اور اس کی ریلیونٹ ڈائٹ نہ لیں تو ویکنس ہوتی ہے اور پھر مسلس کی گرپ بون کے اوپر کم ہو جاتی ہے اور یہ سارے جوڑ آپس میں ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور پین کرتے ہیں. مسکولر اسپاسٹیسٹی کی بہت بڑی وجہ تھرمل ڈفرینسز بھی ہیں. سڈن تھرمل ڈفرینسز بھی مسکولر اسپاسٹیسٹی کہتے ہیں. جیسے آپ نے بریانی کھائی، آپ نے نہاری کھائی، گرم چیزیں کھائیں، چائے پی لی، کافی پی لی اور پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے، آپ کا کولڈ ایکسپوجر ہوا. جیسے آپ نے گرم گرم ناشتہ کیا اور بائک سٹارٹ کی اور وہ لانگ ڈرائیو کی، جیسے کہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں، آدھا آدھا پونا گھنٹہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بس چائے پی اور یعنی کہ اب آدھے گھنٹے میں سڈن تھرمل ڈفرینسز ہوئے کہ انہوں نے شاور لیا، شاور لینے کے بعد اب یہ کولڈ ایکسپوجر، پھر انہوں نے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے فوراً بعد انہوں نے ایک بائک سٹارٹ کی اور یعنی کہ جناب وہ آدھا پونا گھنٹہ انہوں نے اپنے آفس پہنچنا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے. اب یہ کولڈ ایکسپوجر ہوتا ہے. اور بعض اتنے ہمارے سپر مین ہوتے ہیں وہ تو نہ ہیلمٹ پہنتے ہیں، نہ اینک پہنتے ہیں، نہ کوئی جیکٹ پہنتے ہیں اور وہ جناب اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا کے کام انہوں نے ہی کرنے ہیں، آج ہی کرنے ہیں. یہ لوگ ہمارے پاس بھی کلینک میں انہی لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے کہ بالکل ینگ مین ہیں اور جناب ڈسیبل ہوئے ہوئے ہیں، سروائکل اسپونڈلائٹس ہوا ہوا ہے، ڈسلوکیشن ہوئی ہوئی ہے اور انتہائی اذیت میں بیچارے نوجوان جو ہیں وہ ایک ڈسیبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو دوسری بڑی انرجی جو ہماری باڈی میں ہے وہ کیمیکل انرجی ہے، جو کیمیکل ریئیکشن سے بنتی ہے. اس کا کام ہے لوبریکیشن پیدا کرنا، لوبریکینٹس کریٹ کرنا اور ٹیمپریچر مینٹین کرنا. تو جتنے لو ٹیمپریچر پہ ہم رہتے ہیں تو کیونکہ یہ انرجی لیور کے سیلز میں بنتی ہے اور ایک ہیپیٹوسائٹ میں 500 کیمیکل ریئیکشن ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں انرجی اے ٹی پیز کی صورت میں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. ہیٹ بی ایم آر ہمارا باڈی کی جو حرارت غریزی ہے اس کو قائم رکھتی ہے اور مسلس کے اندر قوت پیدا کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے ہر حالت میں، چاہے ہم 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوں، چاہے ہم 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوں. یہ اپنے ریئیکشنز ریٹ کو، کیمیکل ریئیکشنز کے ریٹ کو کم زیادہ کر کے ہمارے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے. لہٰذا اگر کوئی مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے سردی زیادہ لگتی ہے، مجھے سردی میں درد بڑھ جاتا ہے اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، خاص طور پہ انگلیوں کے، ہم جب ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں مریض کا تو انگلیوں کے سرے ٹھنڈے ہوتے ہیں، درمیانی ہاتھ ہلکا گرم ہوتا ہے اور یا نارمل ہوتا ہے، اور پچھلے ہاتھ کا جو حصہ ہے وہ اور پشت جو ہے وہ اس کے ٹیمپریچر میں اور انگلی کے پوروں کے ٹیمپریچر میں اکثر ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے. اور پاؤں میں اس کو انگوٹھوں میں نمنس فیل ہوتی ہے، پاؤں میں ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے. تو یہ اکثر لیور ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا وہاں پہ مریض کا ایل ایف ٹی کروا لینا اور یہ ساری ٹیسٹ کروانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. خاص طور پہ
ٹی بی میں بھی الکلائن فاسفیز بڑھ جاتا ہے جو کہ ایک لیور کی ڈس آرڈر سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کیمیکل انرجی کے بھی دو ڈس آرڈر ہیں کہ اگر ہم جلدی کولڈ اینڈ ہیٹ ایکسپوجر کر رہے ہیں ہو رہا ہے تو بھی یہ لیور ڈس آرڈرس کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. فوراً جو لوگ پیزا کھا کے اور برگر کھا کے کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں یہ اکثر لیور ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے سیلولر ڈیمیج ہوتا ہے. جیسے ہم جلتے ہوئے بلب پہ اگر پانی کا چھینٹا ماریں تو وہ پھٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہم جب گرم چیزیں کھا کے فوراً ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تو انٹرنل سیلولر بریکیج بڑھ جاتی ہے، سیل انجری بڑھ جاتی ہے، اور پھر ریکوڈنک ایسڈ اور پوسٹاگلینڈنس پاتھ وے کے ذریعے ہمیں پین اور فیور شروع ہو جاتا ہے اور پورے مسلس کے اندر اسپازم کریٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر ہم ڈائٹ 3 اور 4 جو لیور سے ہماری ریلیٹ کرتی ہے ڈائٹ، اگر وہ ہم زیادہ کھائیں اور اس کو یوٹیلائز نہ کریں، اتنی واک نہ کریں، اتنا ہم اس کو استعمال نہ کریں تو پھر ہمیں صفراوی بخار شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اس انرجی کو زیادہ استعمال کریں اور اس کی ڈائٹ نہ لیں تو ویکنیس شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ڈرائی آئی شروع ہو جاتی ہے، ڈرائی تھروٹ ہو جاتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے. اس قسم کی علامتوں سے ہم لیور ڈس آرڈرس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کمر کے درد کے ساتھ اگر یہ شکایات ہیں مریض کو تو ہمیں اس کے میٹابولیزم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، جس میں اگین دوال مسک اور ماجون بیز الورد دونوں چیزیں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہیں. تیسری انرجی ہماری باڈی میں الیکٹریکل انرجی ہے. تو الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ ہمارے اعصاب میں بنتی ہے اور یہ کاربن اور ہائیڈروجن کے بانڈ کے ٹوٹنے سے بنتی ہے. جسم کے باہر ہم اس کو ہائیڈرو کاربن اور جسم کے اندر ہم اس کو کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں. تو ہمارے نیورونس میں کاربوہائیڈریٹ کی جو ایبزارپشن ہے وہ وداؤٹ انسولین ہوتی ہے اور اس کی الیکٹریکل امپلسز سے یہ انرجی جنریٹ ہوتی ہے اور یہ ہمیں سینسیشن میں، ٹچ میں، ٹیسٹ میں، پلاننگ، پروگرامنگ اور ریکالنگ میں یوٹیلائز ہوتی ہے. اس کی سورس ڈائٹ 5 اور 6 ہوتی ہے. تو اگر کوئی پین کے ساتھ نمنس کی شکایتیں بتا رہا ہے اور اس کے مسلس کے اندر اس کی بلک، مسلس کی بلک یعنی مسلس کی جو پھیلاؤ ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے. ہم نے مریض کے دونوں مونڈوں کا معائنہ کیا اور اس کے دونوں ڈیلٹائڈ مسلس کو دیکھا کمپیئر کر کے کہ ایک ڈیلٹائڈ کا جو بلک ہے یعنی کہ جو اس کا والیوم ہے وہ کم ہے اور دوسرا جو ہے نارمل ہے. اسی طرح سے ہم نے دونوں پنڈلیوں کو موازنہ کر کے دیکھا کہ ایک پنڈلی کی جسامت جو ہے وہ نارمل ہے اور ایک کی دوسری کے مقابلے میں کم ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نیورو مسکولر ویکنیس شروع ہو گئی ہے. مختلف ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کی ہسٹ چیک کرتے ہیں کہ ایک پاؤں پہ ہم نے ایک سوئی کے ذریعے سے ٹیسٹ کر کے دیکھا کہ اس کو ایک جیسا یعنی کہ فیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور مختلف قسم کے ٹیمپریچر چیک کر کے دیکھتے ہیں، سوئی چبو کے دیکھتے ہیں. اگر ایک مقام پہ اس کو زیادہ کوئی چیز فیل ہو رہی ہے اور ایک پہ کم فیل ہو رہی ہے تو یہ نیورو مسکولر ڈس آرڈرز ہیں. تو یہاں پہ بھی مریض کو پھر اس کے اعصاب کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی اورینٹیشن، اس کی شارٹ ٹرم میموری، ان ساری چیزوں کو بھی ایویلویٹ کر کے اس کو ڈائٹ 5 اور 6 ایڈوائز کرنی چاہیے. تو ان دردوں کو ہمیں پھر ٹیمپرامنٹل کوریلیشن سے بھی ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فرمایا ہے اور ہر مزاج کی تسکین و بقا کے لیے نباتات ہی پیدا فرمایا. یہ نباتات حالت صحت میں ہماری غذا اور حالت مرض میں ہمارے درد کا درمان بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم آج پھر اس آرگینک ڈائٹ کی طرف اور اس فطری اصولوں کی طرف آ رہے ہیں جو قدرت نے ہی بنائے ہیں اور جو سنت رسول سے بھی قریب تر ہیں. تو لہٰذا ہمیں پین کو یعنی کہ جو ٹیمپرامنٹ سے کورلیٹ کیے بغیر نہ ہم غذا بتا سکتے ہیں، نہ ہم پرہیز بتا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی صحیح دوا تجویز کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم مریض کو مومنٹ کرنے کا کہتے ہیں، مختلف قسم کی مومنٹ مسلس کی کرواتے ہیں. اگر ان مومنٹ سے چلنے پھرنے سے درد بڑھ جائے اور ریسٹ کرنے سے بالکل ٹھیک ہو جائے تو یہ خشکی کا درد ہے جس کو سوداوی درد بھی کہتے ہیں، اور اکثر یہ کینسر کے دردوں میں مشترک ہوتا ہے کہ کینسر کے تمام قسم کے کینسرز میں جو ڈرائی ڈس آرڈر سے پیدا ہو رہے ہیں، سوداویت سے پیدا ہو رہے ہیں، خشکی سے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں پچھلے 10 سے 15 سال تک جو ڈائٹ ہسٹری ہے اس میں اسپائسیز
کا استعمال، یخ ٹھنڈے پانی کا استعمال، مٹھائیوں کا استعمال اور چکن، چاول اور بیف کا استعمال جو ہے وہ مریض کی ہسٹری میں بہت زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے، کیونکہ ڈرائی ڈس آرڈرس کو نیچر کہتی ہے کہ ہاٹ چیزوں سے، گرم چیزوں سے ڈرائینس کو ہاٹنس سے ٹریٹ کرو، کہ وہ منزج کا کام کرتے ہیں، وہ سودا کے منزج ہوتے ہیں اور سودا کو پکا کر نکالنے میں انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن سوداویت کیونکہ ایسیڈیٹی سے پیدا ہوتی ہے اور ہارٹ برن اس میں کامن، اور اریٹیبلٹی، بے چینی، گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو مریض ارلی سمپٹومیٹک ریلیف کے لیے ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے، ٹھنڈے شربت استعمال کر لیتا ہے، ٹھنڈا دودھ پی لیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو آدھے ایک گھنٹے کے لیے سمپٹومیٹک ریلیف تو ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ ایسڈ سیل کے اندر ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور سیل کی ریسپریشن کو ڈیمیج کرتا ہے، اور اس کے پھر الٹیمیٹلی ڈی این اے کو ڈیمیج کر کے وہ کارسینوجینک ڈس آرڈرز، مختلف قسم کے میٹاسٹیٹک ڈس آرڈرز کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہاں ایسڈ چیلیشن تھراپی میں کپنگ کا بہت بڑا رول ہے، تو ہم ڈائریکٹ ایسے مریضوں کی ویٹ کپنگ نہیں کرتے، بلکہ اس کو درد کے مقام پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے کپ اپلائی کرتے ہیں، نیگیٹو پریشر کریٹ کرتے ہیں، اس سے بلڈ سرکولیشن کی معاونت سے یہ ایسڈ سرفیس پہ آ جاتے ہیں اور اس کو ہم ویٹ ٹاول کے ذریعے سے وہ ایسڈ ایبزارب کر لیتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور پھر اس کے بعد اوجالین اور مختلف قسم کے، خاص طور پہ ہمارے پاس کلزم کا جو مساج ہے وہ فوری ریلیف کرتا ہے پین میں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، مساج سے، کپنگ تھراپی سے، ریجمنٹل تھراپی سے ہی پیشنٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور سمپٹومیٹک ریلیف جو ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اسٹیرائڈ دینے سے ہارمونل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، اور ارلی سمپٹومیٹک پین کلر دینے سے پھر ہیپیٹک ڈس آرڈرس کریٹ ہو جاتے ہیں، جی آئی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کیٹریکٹ ہو جاتا ہے، بہت سیریز آف سائیڈ ایفیکٹس ہیں پین کلرز کے۔ جتنا پین پیشنٹ برداشت کرے گا وہ اس کے لیے اتنا فائدہ ہے، لیکن اگر پیشنٹ درد برداشت نہیں کر سکتا تو ارلی سمپٹومیٹک کے لیے ہمیں اس کو کچھ پین کلر دینے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں ہسٹری لے کے اس کے سبب کا تدارک کیا جائے تاکہ اس کا مرض ریلیپس نہ ہو۔ تو صفراوی درد جتنے بھی ہوتے ہیں جو کیمیکل انرجی سے بلانگ کرتے ہیں، اس میں پیشنٹس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے کی شکایت ہوتی ہے، اس کو بھی مومنٹ کرنے سے پین بڑھ جاتا ہے، لیکن ریسٹ کرنے سے درد اس کا تقریباً 50% کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو، نیچر کا رول یہ ہے کہ صفراوی دردوں کو سر تر چیزوں سے ٹریٹ کیا جائے، تو یہاں پہ شربت بزوری انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، شربت سندل، شربت نیلوفر اور لبوب بارد، اور روغن لبوب صبا، روغن کاہو، روغن کدو شیریں، روغن خشخاش، ان کا مساج کرنا صفراوی دردوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا درد اعصابی درد ہوتا ہے، جس کو بلغمی درد بھی کہتے ہیں، اور اس میں نیوروپیتھک ڈس آرڈرز زیادہ ہوتے ہیں، نیوروپیتھیز بھی بعض اوقات اسی سے بلانگ کرتی ہیں، تو یہاں پہ بلغمی رطوبات زیادہ ہوتی ہیں۔ اس میں کمر کے درد کے ساتھ مریض کو سائنوسائٹس کی شکایت بھی ہوتی ہے، کبھی اس کی ایک سائڈ ناک بند ہوتی ہے، کبھی دوسری سائڈ بند ہوتی ہے، پوسٹ نیزل ڈرپنگ مل رہی ہوتی ہے، اور اس کو کولڈ ایکسپوئر سے بیٹھنے سے درد بڑھ جاتا ہے، اور مومنٹ کرنے سے، مساج کرنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے کمر کے دردوں میں لونگ دارچینی کا قہوہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، اور جواری زرعونی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے، معجون فلاسفہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ باد غذا جواری شکمونی دی جاتی ہے، اور اوجائی انتہائی مفید، بلغمی دردوں میں اوجائی ایک بہترین دوائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوائی جو آسٹیو آرتھرائٹس میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے، طب یونانی کا ایک بہت اہم نسخہ ہے جس کو ہم بوزیدین کہتے ہیں، تو یہ بوزیدین بھی معالجین کی ایک ڈرگ آف چوائس ہے آسٹیو آرتھرائٹس کے اندر، تو یہ دوائی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اوجائی ایک بلغمی دردوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے، تو یہ وہ سیف پین کلر ہیں جو یعنی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتے، اور مریض کو اکثر کیونکہ سوداوی درد زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ادرک کے قہوے بنائے بھی ملتے ہیں مارکیٹ میں۔ اس کے علاوہ ہم اگر 5 گرام ادرک، تازی ادرک یعنی دیسی ادرک لے لیں، اس کو 1-1.5 کپ پانی میں جوش دیں
اور جب وہ 1 کپ رہ جائے تو اس میں گڑ یا شکر یا شہد ملا کے پئیں. تو یہ نیچرل پین کلرز کو اکارڈنگ ٹو دا ٹیمپرامنٹ، اکارڈنگ ٹو سیزن اگر ہم استعمال کریں تو انتہائی مریض کو جلدی افاقہ بھی ہوگا اور مریض جلد شفا یاب ہوگا، ریلیپس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ سیلف میڈیکیشن انتہائی نقصان دہ ہے. کبھی بھی سیلف میڈیکیشن پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں بھی اس ٹیمپرامنٹل ڈائگنوزز میں اس کو سیکھنے میں 15 سے 20 سال لگے. میں انتہائی مشکور ہوں اللہ تعالیٰ حکیم سعید صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہمارے سکھانے کے لیے. علی گڑھ یونیورسٹی کے اساتذہ کا کو یعنی کہ جو ہے ہائر کیا، ڈاؤ یونیورسٹی سے مدد لی گئی، اور ہمیں اس ٹیمپرامنٹل ڈائگنوزز کو سمجھنے میں 15 سے 20 سال لگے. اور کبھی بھی یعنی کہ جو ہے نا سمٹمیٹک ریلیف اور وداؤٹ سیزن، وداؤٹ پروفیشن یعنی کہ جو ہے ڈائگنوز کرنا، یعنی دوائی اور غذا ہمیشہ ماحول، موسم، مزاج اور پیشے کے اعتبار سے جب بھی دی جائے گی تو نہ ایسی کوئی شکایت ہوگی، اور اگر ہو گئی تو اس کا قدرتی علاج ہوگا اور وہ مکمل شفا یاب ہوگا انشاءاللہ. تو لہٰذا ہم عوام الناس سے بھی یہی عرض کریں گے کہ وہ ایسے معالجین یعنی کہ جو نان کوالیفائڈ قسم کے معالجین ہیں، کویکس ہیں، اور سیلف میڈیکیشن کو بھی ہم یعنی کہ بہت ہی زیادہ منع کرتے ہیں، جس کی کیونکہ ہمارے مطلب میں 90% پیشنٹ ایسے ہی آ رہے ہوتے ہیں جو مس مینیج ہوئے یا سیلف میڈیکیشن کی وجہ یا کویکس حضرات کی وجہ سے، یا جنہوں نے کوئی زیادہ ہیوی میٹلز یوز کر لیے ارلی سمٹمیٹک ریلیف کے لیے، ایک ہی ساتھ 3 قسم کے پین کلر یوز کر لیے. تو یہ مختلف پیچیدگیوں کے ساتھ ناقابل علاج حالتوں میں ہمارے پاس آتے ہیں. لہٰذا میں انتہائی مشکور ہوں اپنے اساتذہ کا، خصوصاً ہمارے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان صاحب، جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور ہمیں اللہ کے فضل سے انہوں نے یہ تربیت دی کہ آج عوام الناس کے سامنے ہم ان چیزوں کو آسان کر کے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے. اور میں مشکور ہوں میڈم چانسلر سعدیہ راشد صاحبہ کا، محترم سی او محترمہ فاطمہ صاحبہ کا، اور ہمارے سی او ڈاکٹر ارشد صاحب کا، ہمارے ڈین محترم جناب اجاز محی الدین صاحب، وائس چانسلر صاحب، جنہوں نے جن کی کاوشوں سے یہ پلیٹ فارم بنا، اور ہم اس پلیٹ فارم سے عوام الناس کو اس فطری زندگی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں. ہم اپنے مریضوں سے، عوام الناس سے بھی عرض کریں گے کہ ہمارے معالجین کو آپ اسی پلیٹ فارم پہ رابطہ کر کے اپنے علاج کے لیے بھی مستفیض ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے ہم حاضر ہیں، اور بعد میں بھی اس پروگرام کے بعد بھی آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور علاج کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. نہیں کرنا. کوئی ایسا کویسچنز جو ہم عوام الناس کے لیے ہمارے معالجین اس وقت موجود ہیں، اور کسی کا بھی کوئی کویسچن ہو تو پلیز. ہمارے ایک ساتھی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اوجائی ہائپر ٹینشن کے مریض کو دے سکتے ہیں. تو اوجائی دیکھیں، ہائپر ٹینشن ایک بڑا واسٹ یعنی کہ ڈیزیزز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہائپر ٹینشن کے مریض کو پہلے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. اگین وہی کہ ٹیمپرامنٹل کوریلیشن سے ہی مریض کو کوئی چیز ایڈوائز کرتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے رابطہ کر لیں. اس وقت بر وقت ہم کسی پیشنٹ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہائپر ٹینشن کا مریض اوجائی استعمال کریں نہ کریں. ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنا انتہائی ضروری ہے.
تو ہائپر ٹینشن کے مریض ہمارے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ڈائگنوز کر کے ایڈوائز کریں گے کہ وہ اوجائی استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن اوجائی ایک سیف ڈرگ ہے، ارلی سمپٹومیٹک ریلیف کے لیے لی جا سکتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ ہم آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں علاج کے لیے، تو یہ ہمارے ہمدرد زندگی کے پیج پہ ایک فون نمبر موجود ہے جس کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ اپنا تعارف کرا دیں، تو میرا نام حکیم آصف اقبال ہے، میں پچھلے 22 سال سے ہمدرد یونیورسٹی میں تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور ہمدرد یونیورسٹی سے ہی میں فارغ التحصیل ہوں، یہیں سے میں نے BMS اور MPhil اور PhD کیا، میرا امراض جگر کے موضوع پر میں نے PhD کیا، اور 7-8 سال حکیم سعید صاحب کے ساتھ جگر کے امراض پہ ہی ان کے ساتھ کام کرنے کا الحمدللہ موقع ملا، اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمدرد یونیورسٹی نے مجھے اسائنمنٹ دیا تھا، MPhil اور PhD میرا لیور ڈیزیز پر ہے، تو میں پچھلے 30 سال سے ہمدرد کے ساتھ وابستہ ہوں الحمدللہ۔ تو یہ ایک سوال ہمارے ناظرین نے پوچھا، اور ہمارے اس کویشچنس میں ایک کویشچن یہ آ رہا ہے کہ آپ مطلب کہاں کرتے ہیں، تو ہمارے یہ مطلب آن لائن فیسیلیٹیز بھی اویلیبل ہیں، آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمدرد زندگی کے پیج پہ آپ کسی بھی وقت اپنا کویشچن پٹ کر سکتے ہیں، ہمارے معالجین آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگین ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مسکولر سپازم کا کیا علاج ہے، تو مسکولر سپازم کا علاج کیونکہ یہ ایسیڈیٹی سے ہوتا ہے، تو ایسڈ ڈیپوزیشن سے ہوتا ہے، تو اگر پیشنٹ یہ شکایت کر رہا ہے کہ موومنٹ کرنے سے درد بڑھ رہا ہے اور ریسٹ کرنے سے کم ہو رہا ہے، تو ہم اس میں موسٹلی اوجالین اور کلزم کا مساج کرتے ہیں، مساج کپنگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں لبوب بارد استعمال کی جاتی ہے، اور لبوب بارد کے ساتھ بوزیدین اور حب ازگن استعمال کی جاتی ہے مسکولر سپازم کے لیے۔ بہت سارے ہمارے ناظرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں پین کے ساتھ ایچنگ بہت زیادہ ہے، ڈرائنس بہت زیادہ ہے، اور یہ ساری شکایتیں ہیں، اور کافی عرصے سے وہ علاج کروا رہے ہیں، تو یہ سوریٹک آرتھرائٹس کی علامتیں ہیں، تو اس میں آپ ہمارے معالجین سے رابطہ کرنا ہوگا آپ کو۔ ہمارا ہمدرد مطب آرام باغ میں ماشاءاللہ ہمارے سینئر طبیب حکیم افضال احمد صاحب موجود ہوتے ہیں، اور جبکہ ہمارے مطلب ہمدرد ناظم آباد میں نعمت بیگم ہاسپٹل میں بھی ہمدرد مطلب قائم کر دیا گیا ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ ہمدرد کی پوری چین ہے، جہاں سے بھی آپ چاہیں رابطہ ہمارے معالجین سے کر سکتے ہیں، تو یہ بھی بغیر دیکھے پیشنٹ کے مشکل ہوگا، سوریٹک آرتھرائٹس کی علامتیں ہیں۔ ایک اور صاحب بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اسی طرح ابھی بہت سارے کویشچنز اس وقت لسٹ میں ہیں، اور ہمارے پاس وقت کم ہے اور کویشچنز بہت زیادہ ہیں۔ تو سوالوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دوائیوں کا اکثر پیشنٹ پوچھ رہے ہیں، تو دوائیں ہم یہی ایڈوائز کریں گے کہ ہمدرد کے جو مستند اسٹاکسٹ ہیں وہیں سے پرچیز کریں، کیونکہ یہ بھی کویشچنز آ رہے ہیں کہ دوائیوں کا ملنا ایک مسئلہ ہے، تو اب اتنا مسئلہ نہیں رہا، آپ کو ہمدرد انشاءاللہ عنقریب یہ فیسلٹی دے گا کہ ہوم ڈیلیوری پہ آپ کو ڈائریکٹ دوائی انشاءاللہ اویلیبل ہوگی۔
ایک کوشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ہمیں کوئی آپ حکیم صاحب بتائیں. تو اسلام آباد میں گیگا مال کے سامنے یو ہیلتھ ہاسپٹل ہے اور ہمدرد کا اپنا پورا مرکز بھی موجود ہے. اور ہمارے وہاں پہ معالج ہمدرد یونیورسٹی کے گریجویٹ حکیم عصمت اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں ہفتے کے دن اور اتوار کے دن. آپ ان کو بھی دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمدرد مرکز پنڈی میں موجود ہے، وہاں پہ بھی دکھا سکتے ہیں. تو راول پنڈی میں بھی آپ کو یہ خدمات مل سکتی ہیں. تو ہم یہ ایڈریسز انشاءاللہ سارے ایڈریسز آپ کو فیس بک کے اس پیج کے اوپر بھی انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے. تو ایک ہی کوشچن زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے کنسلٹیشن سے متعلق. کچھ لوگ حجامہ سے متعلق سوالات کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ان قریب حجامہ کے اوپر پورا پروگرام انشاءاللہ رکھیں گے، تو اس میں اس کو ایکسپلین کر دیں گے. تو سوالات تو بہت سارے ہیں جو ہمیں پرسنلز میں بھی آ رہے ہیں اور پیج پہ بھی اس وقت ہیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے معالجین اس پیج پہ آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں اور آپ اپنے سوالات ہمارے معالجین سے پہنچ سکتے ہیں اور ہم ہمدرد کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جلد یہ سہولت اپنے ناظرین کو دیں گے کہ ان کو ہوم ڈیلیوری پہ ہی ایزیلی دوائی آسانی سے مل سکے یا ان کے قریبی ترین اسٹور پہ اویلیبل ہو سکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.